آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حمد و ثنا رب کائنات کے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلات کے بعد یہ آخری امت ہے، اور اس امت کے بعد اور کسی امت نے نہیں آنا، بلکہ اس امت کے بعد قیامت ہی برپا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، یہ زمین تبدیل ہو جائے گی، آسمان کی کیفیت بھی بدل جائے گی، اور شجر و حجر ختم ہو جائیں گے، صحرا و دریا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو پھر یہ امت، اس کی ایک بہت بھاری ذمہ داری، اور اس کے نتیجے میں یہ امت بہترین امت قرار پائے گا۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ رب کائنات کا فرمان کنتم خیر امت، تم بہترین امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے یہ امت نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے کام کا حکم کرو اور برے کام سے روکو۔ یہ ہے وہ اہم ذمہ داری جس میں ہم سب تمام مسلمان مکلف ہیں کہ اچھے کام کا حکم کرنا ہے اور برے کام سے روکنا۔ یاد رکھیں، ہر وہ کام اچھا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہر وہ کام برا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کرنے کے کام ہے ہم وہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، اور جن کاموں سے بچنا ہے ان سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ محترم سامعین، یہ ذمہ داری اگر ہم پورا کرتے رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے تو تمہاری دعائیں اللہ قبول کریں گے، اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے۔ آج ایک انسان سوچتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج میں دعائیں کی ہیں، فلسطین کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں، بیت اللہ میں روز کی بنیاد پر کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسجد میں ہر جگہ کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے لیے سب کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ آخر یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ مثلاً آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، جو دین کا مرکز ہے، وہاں صورتحال کیا ہے؟ دن بدن دین کے حوالے سے کمی آ رہی ہے، اور فحش اور بے حیائی کے حوالے سے وہاں آزادی ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر ان لوگوں کی دعائیں اللہ کیسے قبول کرے گا جن کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے اچھے کام کا حکم کرنا، برے کام کرنا۔ تو یاد رکھیں، یہ تمہیدی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ اچھا سمجھے وہ نیکی،
یہ نہیں. نیکی وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کرنے کا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے وہ نیکی ثابت ہے. پھر نیکی اپنی مرضی سے کوئی نیکی سمجھ کے کرے تو وہ نیکی نہیں بن جاتی. آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے، کام گناہ کا ہے اور نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے. اور ایسے حالت میں توقع نہیں کہ وہ بندہ توبہ طائب ہے، کیونکہ جب وہ نیکی سمجھ رہا ہے تو اس نے توبہ کیا کرنی ہے؟ توبہ تو وہ کرے گا نا جو گناہ سمجھے گا. جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے اس نے توبہ کیا کرنا ہے؟ محرم اور حرام کے ابتدائی 10 دنوں میں کتنے ایسے کام ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، جبکہ وہ کام گناہ کے. ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہل. صحیح بخاری کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بندے کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں جس بندے نے اپنے منہ پہ تماچے مارے، اپنی رخساروں کو پیٹا، اپنے منہ پہ تھپڑ مارے، اپنے سینے کو چاک کیا، سینہ کوبی کی، اور کوئی خنجر مارے، کوئی چاقو مارے، کوئی کس انداز میں کپڑے پھاڑے. یہ سارے کام کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اہل بیت کا سردار، فاطمہ الزہرا کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نانا، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا یہ فرمان ہے کہ ایسا بندہ جو یہ کام کرے، ضرب الحدود، شق الجیوب، ودعا بدعوى الجاہلیہ، وابیلا کرے، نوحہ کرے، تو اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اب اگر کوئی شخص ان سب کاموں کو نیکی سمجھ کے کرے گا تو وہ کیسے توبہ طائب ہوگا؟ وہ تو سمجھ ہی نہیں کی. جبکہ یہ وہ کام ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اسلام سے دور ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یاد رکھیں، شہید کی شہادت یہ بہت بڑا اعزاز ہے. شہید کی شہادت یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. اس پر تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اتنے ہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ سے دعائیں کی تھی کہ اللہ ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دے. یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محرم الحرام کی 1 تاریخ کو جن کا یوم شہادت ہے، انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ ایک تو مجھے موت دے، شہادت کی موت دے، دوسرا میری موت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے. اللہ نے وہ دونوں دعائیں قبول کی، موت کی بھی شہادت، موت بھی شہادت کی، اور موت بھی مدینہ کے اندر. تو یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. اس اعزاز کی بنا پر یہ کام کرنا، کیا سینہ کو بھی کرنا اور گریبان چاک کرنا اور منہ پہ تھپڑ مارنا، سر پہ خنجر مارنا، جسم پہ چاقو اور اس طرح کی چیزیں مار کے زخمی کرنا، یہ کیسا دین؟ یہ کیسا دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے. یہ تو اہل بیت کے سردار نے واضح کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے تو انسان اسلام سے دور ہوتا ہے. اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو کام قرآن اور سنت سے کیا ثابت ہے. اس لیے یوم شہادت منانے کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ وہ کام کریں جو کام نہ قرآن سے ثابت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جو حقیقتاً نیکی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے جس گناہ کے نتیجے میں ہم جنت سے دور ہو جائیں اور جہنم کے اندر چلے جائیں. آمین. وأقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.